بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت النبی کے سلسلے میں جو پروگرام جاری و ساری ہے اس میں خاندانی نظام پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام کے لیے کس قسم کی ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی اس پر۔ بچے کی پیدائش پر بات ہوئی تھی۔ جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فطرت کے مطابق مسلمان ہی پیدا کرتے ہیں، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ہیں اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری پر، ان کے فرائض پر بات ہوئی۔ پھر جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق اس کے کان میں اذان دے کے پہلا تعارف اس کا اللہ تعالیٰ سے کرا دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بال کٹوائے جاتے ہیں، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے بچوں کی طرف سے، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیلی شجاع صاحب نے بات کی تھی۔ تو یوں ایک آدمی کا دنیا میں انٹری جو ہے وہ اس پروٹوکول کے ساتھ ہوتی ہے جسے ہم مذہبی پروٹوکول کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں، اپنے خاندان میں جو بچے آ رہے ہیں ان کو یہی پروٹوکول دیں، اور اس کے بعد پھر زندگی کا سفر جو آگے کی طرف شروع ہوتا ہے۔ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مزاج میں کچھ بہتری ہے، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ کچھ بھی ناظرین محترم گفتگو کے درمیان ہو سکتا ہے، ابھی حالات، موسمی حالات کا اثر ہے بہت گہرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ایمان کا شفا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ تربیت اولاد کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسی ضمن میں تفصیلاً کلام کیا کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کے متعلق کچھ دعاؤں کا اہتمام اور نیک خاتون کا انتخاب تفصیلاً کلام ہو چکا۔ بچہ دنیا میں آ جائے، بیٹی دنیا میں آ جائے، کان میں اذان کہنا، یہ پہلے دن سے بنیادی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو رہا ہے۔ توحید، رسالت و آخرت، یہ ہمارے بنیادی عقائد، بنیادی تعلیم، ہمارے دین کی ان کئی سبق اس کے کان میں ڈالا جا رہا ہے۔ 7واں دن بڑا اہم ہے، اچھا نام رکھا جائے، اس کا اناؤنسمنٹ کیا جانا، عقیقہ کیا جانا، اور سر کے بالوں کا منڈوایا جانا، اور بالوں کے ہم وزن چاندی یا اس کی رقم صدقہ کیا جانا۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، صدقہ راہ خدا میں پیش کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ڈے 1 سے تعلیم ہمیں عطا کی جا رہی ہے۔ عقیقے کے بارے میں تفصیل بھی آ گئی کہ بھائی بیٹا ہے تو 2 جانور، بکرے یا بکری یا مینڈے، اور بیٹی ہے تو 1 جانور، اس کی حکمت بھی ہم نے بیان کر دی تھی۔ اور اصل بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کسی کی واقعتاً وسعت نہیں ہے، بیٹا ہے تو 2 کی جگہ 1 جانور ہی کر پاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر دیکھ لے کہ باقی فضولیات میں پیسہ خرچ ہو رہا ہو اور ادھر سنت سے ہم جو ہے وہ اس میں کمی کر رہا ہوں ادا کرنے میں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ لیکن واقعتاً کسی کے حالات ناسازگار ہیں معاشی اعتبار سے تو ٹھیک، اور اگر کوئی بالکل نہیں کر پاتا تو کوئی گناہ کی بات اس میں نہیں ہوگی۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، خود بھی بندہ کھائے اس کے گوشت میں سے، گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، یتیموں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو بھی دیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ دعوتیں کی جاتی تو وہ ایک عمومی دعوت ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو مسنون معاملہ ہے وہ 7ویں دن عقیقہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ نام کے بارے میں ہم نے فرمایا کہ یونیک ہونا، انوکھا ہونا اصل بات نہیں، اصل بات ہے کہ نام اچھا، بچے اور بچی کی تربیت کا معاملہ اتنا اہم ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اہتمام شروع ہو گیا، آتے ہی اہتمام شروع ہو گیا۔ اب بات آگے بڑھے گی، ماں باپ دونوں کا بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی پہلے پیش کی گئی تھی، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ 2 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں بھی، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ فرما دیجئے
قیامت کے دن سب سے بڑھ کر خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا ہو. تو بڑی فکر کرنی گھر والوں کی. اور جنتی گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ بڑا پیارا مقام ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، پڑھیے گا، مطالعہ کیجئے گا. جنتی گھرانے کا ذکر ملتا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، عمل میں کبھی نہیں کریں گے. ماں باپ بھی ایمان پر ہوں اور اولاد پر بھی محنت کریں، اللہ جنت میں جمع فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین مطلب یہ خاندان نظام کے حوالے سے ابتدائی گفتگو جو جاری و ساری ہے. آج کل ہماری سوسائٹی میں جو دو بڑے مسائل ہیں اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ سیرت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو انہی معاملات سے. پہلا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ سوالات فقہی پروگراموں میں جاتے ہوئے یہ کہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق کیسے ہوگی، خلا کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا جو بڑا ایشو ہے سوسائٹی کا یا جو بڑا مسئلہ ہے جس پر گفتگو ہوتی ہے وہ یہ صاحب ہماری اولاد نافرمان ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو شکایت ہے ہماری اولاد نافرمان ہے. بیٹی نافرمانی کرتی ہے، بیٹا نافرمانی کرتا ہے. تو جب یہ مسائل آتے ہیں کہ بیٹی نافرمانی کرتی، بیٹا نافرمانی، میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی سوال آتا ہے اور میں تو ہمیشہ یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ یہ بات بعد میں طے ہو جائے گی کہ نافرمان کیوں. اگر حلال رزق نہیں جا رہا اولاد کے پیٹ میں، حرام پہ پل رہی ہے، سود پہ پل رہی ہے، بے ایمانی کی دولت پہ پل رہی ہے، تو جو رزق آپ اس کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا ہے. جی بہت اہم مسئلہ ہے. اور گھروں میں بے برکتی ہو، گھروں میں جوڑ نہ رہے اور ٹوٹنے کے معاملات آئیں، گھروں میں نافرمانیاں بڑھ جائیں، گھروں میں سکون ختم ہو جائے، تو ایک بہت بڑی وجہ مال حرام ہے. قرآن حکیم میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں سے خطاب فرماتے ہوئے ایک ہدایت عطا فرمائی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیے اور نیک عمل کیجیے. مخاطبت پیغمبروں سے ہے مگر یقیناً امتیوں کے لیے بھی رہنمائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی ایمان والوں کو دیا. پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پاکیزہ وجود میں جائے گا تو نیک اعمال صادر ہوں گے. جی یہ اس کی حکمت وہ ہے. جیسا بیج جائے گا ویسے ہی پودا نکلے گا نا ویسے ہی بھائی. پودا نکلے گا. اور پھر اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا ایک شخص کا جو دور دراز کا سفر کر کے آیا ہو، چہرے پر اس کے غبار کے اثرات، بالوں میں مٹی پڑی ہے، جسم پر مٹی پڑی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ ان استجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، اور غذا اس کی حرام کی، پرورش اس کی حرام سے. ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو مال حرام رکاوٹ بنتا ہے اعمال اور دعاؤں کی قبولیت میں بھی. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث مسلم شریف میں آپ نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو رزق حلال طیب پر اکتفا کرنے کی توفیق دے اور حرام سے اللہ حفاظت فرمائے. تو آپ نے بجا فرمایا جو بیج جائے گا ویسا ہی درخت اور ویسے ہی درخت نکلا. یہ شکایت کرنا کہ صاحب ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہماری بات دو پہلو ہیں. میں اگر یہ کہوں میری اولاد نافرمان ہو گئی تو یہ سوال کسی اور سے کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کیا میں نے ان کی جو پرورش کر رہا ہوں حلال مال سے ہو رہی ہے، ان کے خون میں کیا شامل کر رہا ہوں. دوسری یہ کہ کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے، میں پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ کیا میں اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہوں ویسی جیسے کرنی چاہیے. جب میں اپنے رب کا نافرمان ہوں تو میری اولاد تو میری نافرمان ہونی ہے. یہ پہلو تو ہے. بجا فرمایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت پہلے بھی ہم نے پیش کیا تھا. وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے اور گھوڑے کو قابو کر رہے ہیں، گھوڑا قابو نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ انہوں نے کوشش کی، وہ قابو نہیں آیا. گھوڑے کو چھوڑا، گھوڑے سے اتر کر سجدے میں چلے گئے. اب ایک دوسرے صاحب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا؟ یعنی ہم اور آپ ہوتے تو اس کو دو لاتے لگاتے گھوڑے کو اور کچھ چابک مارتے. نہیں، گھوڑے کو چھوڑ کے وہ حالت سجدہ میں سجدے سے سر اٹھایا. بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے لگتا ہے کہ میں جس کے اختیار میں ہوں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی
کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو جو میرے اختیار میں ہے، میرے زیر تحت ہے، وہ میرے قابو میں نہیں آ رہا، تو بجائے اس کے کہ میں وہاں وقت لگاؤں، میں اپنے رب سے توبہ کر لوں، اس کے سامنے جھک جاؤں، میں اس کا ہو رہوں گا تو میرے نیچے والا میرا ہو جائے گا۔ یہ اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے اصل یہ بھی شعیع صاحب گفتگو کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ یہ دیکھیے کہ ہم حلال مال کما رہے ہیں۔ اچھا ہم تو یہ کہتے ہیں حلال مال کا بڑے 100 پہلو ہیں حلال اور حرام کے پیمانوں کو جج کرنے کے۔ ہم دکاندار ہیں، ناپ تول کے معاملات ہو سکتے ہیں، ہم فروٹ فروش ہیں، سبزی فروش ہیں، تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑی چیزیں سجائی ہوئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی دے رہے ہیں۔ یہاں بھی معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تول میں گڑبڑ ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے چیزیں بیچی جا رہی ہے۔ کیا یہ ساری کمائی جو آ رہی ہے لوگوں کو دھوکہ، جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹیکنیک، کیا یہ ساری حلال کمائی ہے؟ اللہ اپنے دل سے کو پوچھے، کوئی مجھے دھوکہ دے اور مجھے پتہ چلے کہ اسے دھوکہ دے کر لوٹا، کوئی ملاوٹ شدہ شے مجھے دے اور مجھے پتہ چلے کہ اسے ملاوٹ شدہ شے دے کر پیسہ پورا لیا، کوئی مجھے 2 نمبر کا بیچے 1 نمبر کا بتا کر پیسے 1 نمبر کے لے اور مجھے پتہ چل جائے، تو میرے اندر سے کیا جواب آئے گا؟ یہ جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ دھوکہ دینا غلط ہے، یہ ملاوٹ کرنا غلط ہے، یہ 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کے بیچنا غلط ہے۔ تو اپنے اندر سے پوچھیں نا، اندر سے جواب آ جائے گا۔ بہت سادہ سا اصول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم جھوٹ کو غلط بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کو غلط بولتے ہیں، تو بھائی خود کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ جب ہم پر بیتتی ہے تو اندر سے آتا ہے کہ وعدہ خلافی غلط ہے، تو وہ یقیناً ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں ملاوٹ کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول کر مال بنا رہا ہوں، میں 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیچ کر مال کما رہا ہوں، میں کسی کی شے غصب کر رہا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، تو کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ اور جب کوئی یہی ہو رہا سب کچھ، اندر سے جواب آئے گا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، بڑی پیاری حدیث ہے، اس معنی میں کہ حضور نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے سمجھایا، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو نا۔ ہر آدمی کے دل میں ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے، اگر فطرت سلامت ہے تو اندر سے جواب آ جائے گا کہ میں نے سمتھنگ رانگ، آئی ہیو ڈن سمتھنگ رانگ، میں نے غلط کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ القیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو اپنے پر بصیرت حاصل ہے۔ دیکھیں چور نے چوری کی، نہ چوری کا جرم ثابت ہوا نہ کوئی سزا ملی، مگر چور کو پتہ ہے کہ وہ چور ہے۔ ملاوٹ کرنے والے نے ملاوٹ کر کے لوگوں کی صحت کا بیڑا غرق بھی کرنا ہے اور مال بھی ہڑپ کرنا ہے، لوگوں کو پتہ شاید نہیں چلے، وہ سمجھے شاید کچھ اوور ایٹنگ ہو گئی تھی تو میری طبیعت خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن ملاوٹ کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے ملاوٹ کی ہے۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے۔ بہرحال ٹو کٹ شارٹ دا اسٹوری، ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بات یہ ہو رہی تھی گھر میں رزق حلال آ رہا ہے یا رزق حرام آ رہا ہے یا ملاوٹ شدہ رزق آ رہا ہے، اور نافرمانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ جب بچہ نافرمانی کرے تو بجائے اس کے کہ میں کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤں، میرا بچہ نافرمانی کرتا، کوئی تعویذ دے دیں۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے نا، تعویذ دے دیں صحیح ہو جائے گا، کچھ گھول کے پلا دیں گے صحیح ہو جائے گا، کوئی وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہی کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے، میری تربیت میں کہیں کمی رہی ہے جو آج یہ ایسا ہوا۔ اگر میری تربیت صحیح ہوتی تو یہ ایسا نہیں ہوتا، میں نے ہی گڑبڑ کی ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ نے وظیفے کی بات کی نا، وظیفے دے دو تو آئیے ہم بھی ایک پڑھنے کے لیے ہم ایک وظیفہ عرض کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی بات ہو چکی، بہت پہلے ہم سیرت کے کچھ پروگرامز کر رہے تھے، جب ہم لائیو پروگرام کرتے تھے، اور مجھے یاد آ رہا ہے شاید ہم جمعے کے دن پہ پروگرام کرتے تھے، بہت پرانی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہماری کیو ٹی وی پر ناظرین کرام چل رہی تھی، اور اس دن میں نے اس کیا تھا آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اور وہ قرآن کریم کا وظیفہ ہے۔ 2 باتیں، تیسری بات ہے وہ پڑھنے والا کم، کرنے والا زیادہ ہے، کرنے والا زیادہ ہے۔ تو آج پھر ناظرین سے گزارش کریں، نوٹ کر لیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں حرام سے بچ رہا ہوں کہ نہیں، تھوڑا اور ایڈ کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے خود فرمایا ہم نافرمانی سے بچ رہے ہیں کہ نہیں۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے قرآن پاک تقویٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ طلاق کھولیں 28واں پارہ، طلاق کے کچھ مسائل ہیں بعد میں، پہلے کیا ہے؟ تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ گھر کے اندر بھی سکون کب آئے گا، اطمینان کب آئے گا، برکت کب آئے گی؟ جب گھر میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب سورہ طلاق 28واں پارہ
اور اس کی ابتدائی 5 آیات 2 سے 5 اس میں دیکھیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، تقوی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یاد رکھنا مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا، جو کرنا ہے کرو، سوچ لو کہ جواب دینا اللہ کو، تقوی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ہم سب کا مسئلہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ کتنی مشکلات ہیں، اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ۔ آخرت کا کیا ہے؟ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اس کی سیئات کو، گناہوں کو اللہ مٹا دے گا اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ آخرت کا مسئلہ آ گیا۔ کیسا زبردست وظیفہ ہے، دنیا کے مسائل بھی مشکلات سے نکال دے گا اللہ، وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کاموں میں آسانی فرما دے گا، اور آخرت کے بارے میں اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کتنا زبردست اور جامع اور کمپریہنسو وظیفہ ہے یہ، لیکن تقوی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچنا۔ قرآن پاک کو کھولیں، خود ان آیات کا ترجمہ تشریح پڑھیں، اور یہ برکت اللہ دے گا، مگر گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ تو یہ نافرمانی ہے جو اولاد کر رہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک تو یہ کہ میں متقی نہیں ہوں، پرہیزگار نہیں ہوں، دوسرے یہ کہ میں نے اس کی تربیت ویسے کی ہی نہیں۔ بھائی اگر ہم نے تربیت صحیح کی ہوتی تو آج یہ انسان کا بچہ ہوتا نا بنا ہوا ہوتا، آج ہمیں شکایت نہیں کرنی ہوتی۔ تو پہلے تو ماں باپ کی توجہ ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال حرام کے پیمانے ہمارے وہ گئے ہیں۔ دوسرے پہلا جیسا میں نے کہا تقوی ہم نے اختیار نہیں کیا۔ تو یہ اصل میں بنیادی چیز جو ہے یہ اولاد کی تربیت ہے، جو ماں باپ کی ذمہ داری۔ اس تربیت کا آغاز جو ہے وہ بچپن سے ہو جاتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے ماں اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، اور بچہ جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے اسے ہم ساتھ لے جاتے ہیں، نماز پڑھانا سکھاتے ہیں، کرتے ہیں۔ ایک خاص عمر تک اس پہ سختی نہیں کرتے، ایک خاص عمر کے بعد اس پہ سختی کرنا ضروری ہے۔ تربیت کے پہلو ہیں سارے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں۔ 2 اہم باتیں ابھی آئیں۔ پہلی بات حلال کا لقمہ اولاد کے وجود میں جانا۔ دوسری بات ماں باپ خود نافرمانی سے بچیں۔ اکثر اولاد اپنے ماں باپ کو ہی کاپی کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کے ہمارے بچے اردو ہی بولتے ہیں نا، کہیں ہمارے پنجاب میں ساتھی رہتے ہیں وہ پنجابی بچے پنجابی بولتے ہیں، کوئی خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں وہ پشتو بولتے ہیں۔ کیا آپ کے ہمارے بچے فارسی بولتے ہیں؟ نہیں، تو ماحول ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں۔ تو جو ماں باپ بول رہے ہیں اکثر بچے وہی بول رہے ہیں، جو ماں باپ کر رہے ہیں اکثر بچے وہی کر رہے ہیں، جو ماں باپ کھا پی رہے ہیں اکثر بچے وہی کھا پی رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے بعض مرتبہ ماں باپ جس اسٹائل سے کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایون لیٹتے ہیں، اولاد بھی اسی طرح۔ اور اس کی جو آسان ترین مثال ہے نا، آج اگر اب آپ اسمارٹ فون کو یوں لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا تو بیٹا بھی اسمارٹ فون کو یوں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر ماں لیٹ کے یوں دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو بیٹی بھی لیٹ کے یوں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچے اکثر و بیشتر کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ ٹھیک تو اولاد ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیم بچوں پر نہ ڈالیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، بچے اگر نافرمانی کر رہے ہوں تو انہیں الزام دینے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں۔ اصل بچوں کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے۔ تم بھی تو یہی کرتے ہو، تمہیں دیکھا تو وہ ایسا کر رہا ہے نا۔ اور یہ شجاع صاحب نے ابھی جو فرمایا یہ بالکل صحیح ہے، بچے بالکل ایسے، اور بعض اوقات تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں نا بچے۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے جس سے پوری ان کی پرسنالٹی جو ہے ڈسکلوز ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے آپ کو کاپی کر۔ ہمیشہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے بڑے جوتے میں پیر ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، بڑا جوتا پہنے گا، حالانکہ اس کا پیر وہ پورا آ جائے گا جوتے میں، اتنا جوتا ہے وہ، لیکن پیر اس میں ڈالے گا اس لیے کہ وہ اسے کاپی کرنا چاہتا ہے، نقل کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب بچے کا یہ عمل جا رہی ہو، جب اس کی پروگرامنگ ہو رہی ہو، زندگی کی پروگرامنگ ہو رہی ہے نا، یہ ابتدائی چند سال ہوتے ہیں، 7-8 سال، جب اس کی پروگرامنگ ہو رہی ہو اس وقت بہت گھر میں کے ماحول میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی جی، عام طور پر جو سائیکالوجی کے ماہرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو نفسیات ہے نا ابتدائی 2 سال میں اکثر ڈیولپ ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن حکیم بچے کو دودھ پلانے کی مدت میکسیمم 2 برس بیان کرتا ہے، اور اس دوران میں ماں کا بہت بڑا رول ہے، گو کہ باپ کا بھی ہے۔
اور اس دوران میں یعنی پہلے ہماری بڑی بوڑھیاں اور مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو صرف وہ دودھ پلانے کا عمل نہیں ہوتا تھا، ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، اذکار کرتی ہیں، اذکار پڑھتی تھیں، لوریاں ہوا کرتی تھیں. ان لوریوں سے اب تو پتہ نہیں آج والوں کو لوریاں پتہ بھی ہے کہ پتہ نہیں آج کل لوری نہیں، آج کل لوری ہوتی ہے موبائل آن کر کے بچے کو دے دیتے ہیں، سو جاؤ، کہانی سن لے اور ڈرامہ دیکھ لے. کارٹون دیکھ لو اور سو جاؤ. ہاں تو وہ پورا ایک پروسیس ہوتا تھا. پھر سبحان اللہ ماں اپنے ہاتھ سے بچے کو کھلاتی ہے اور باپ بھی کوشش کرے تو یہ ماں کا ہاتھ اس کا لمس، باپ کا ہاتھ اس کا لمس بہت ضروری ہے. یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس سے چیزیں. آج تو بہت کلیئر بات ہے، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے چیزیں. یہ پورا تربیت کا عمل ہے. آج کیا ہو رہا ہے، فیڈر دے دیا نا جی 1 سال کا بچہ بھی چھین رہے ہم سے، 1.5 سال کا بچہ بھی چھین رہے. کہا ہے جی 1.5 سال کا بچہ، او اللہ اکبر. میں لاہور میں ایک دفعہ اکثر جانا ہوتا ہے تو ایک علاقے میں ایک اسکول کے وزٹ پر گیا، کچھ تعلیمی پروگرام اور پروجیکٹ کے حوالے سے. ایک کونے سے مجھے چیں پیں کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا بھائی یہ بچے جو ہیں ڈے کیئر سینٹر ہے ہمارا، ایک روم ہے، 10-15 چھوٹے چھوٹے سے وہ رکھے ہوئے انہوں نے، انکیوبیٹر ٹائپ کے اور جھولے ٹائپ کے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی ان کی مائیں جو ہیں کوئی بوتیک کا کاروبار کرتی ہیں، کوئی سوشل صبح جمع کرا دیتی، ہاں سوشل ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، کچھ یہ کرتی ہیں کچھ وہ کرتی ہیں. تو ہم نے پھر یہ فیسلٹی اس علاقے میں، پوش ایریا تھا وہاں کا لاہور کا، تو کہتے ہیں کہ جی یہ صبح ڈپازٹ کر جاتی ہیں بچوں کو، ڈپازٹ کر جاتی ہیں اور شام کو وہ لے جاتی ہیں آ کے. تو پھر وہاں انہوں نے ٹی وی لگا دیا ہے. پھر ٹی وی پہ جو کچھ چلے گا پتہ ہی کچھ ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اسی سے بچے کی سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے. بلکہ مجھے اجازت دیں، یہ تو وہ بچے جو دنیا میں آ چکے. اٹلی میں ایک ریسرچ ہوئی، پرانی کتاب میں ہم نے پڑھا، اٹلی میں ایک ریسرچ ہوئی، وہ تو خیر انہوں نے اپنی میوزک کے اعتبار سے کہ سمجھانے کی بات کہا جی کچھ خواتین کو جمع کیا کہ جو حاملہ تھیں، جن کا کسی میں 6 کسی کا 8 کسی کا 7 مہینے بعد بچوں کی ولادت متوقع تھی. اس دوران میں مثلا 10 20 25 خواتین کو انہوں نے جمع کر لیا. ان کو بہت سارے موسیقی کی دھنیں سنائی گئیں، جو بھی دھنیں تھیں موسیقی کی، اور وہ ریکارڈ کر لیے گئے کہ کس خاتون نے کس دھن کو سب سے زیادہ پسند کی ہے، ریکارڈ پہ رکھ دیا گیا. اب ان سب کو چھٹی دے دی گئی. 1 سال کے بعد جب ہر ایک کے ہاں بچے کی یا بچی کی ولادت ہو گئی اور وہ بچے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے جو بھی تھے وہ تھے، تو ان کو اب بچوں کو جمع کیا گیا اور وہ ساری موسیقی کی دھنیں بچوں کے کانوں میں چلائی گئیں، ان کے سامنے پیش کی گئیں. 4 مہینے کے بچے، 6 مہینے کے بچے، اس طرح کی کوئی ان کی ایج گروپ ہوگی. ہر بچے نے اسی دھن پر زیادہ ری ایکشن دیا جو دھن اس کی ماں نے پسند کی تھی جب وہ ماں حاملہ تھی. نیچرل لیول. تو حمل میں بچہ یا بچی پرورش پا رہا ہے، ماں جس چیز کو پسند کر رہی ہے اس کے اثرات جا رہے ہیں. ہاں یہ بالکل نیچرل ہے. اب آگے سنیں، ہم اپنے اسلاف کے بارے میں سنتے جی چھوٹے سے تھے 5 پارے ان کو یاد ہو گئے تھے، چھوٹی عمر میں ان کو 6 پارے یاد ہو گئے تھے، اور ذرا بڑے ہوئے پورا قرآن پاک یاد ہو گیا. پیدائش سے ماں پڑھ رہی تھی. ہاں تو جب بچہ ماں کے بطن میں تھا تو ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تلاوت کو سنتی تھی. جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تلاوت کرتی تھی، بچے کی پرورش کر رہی تھی تلاوت کرتی تھی. یہ سارا ٹرانسفر ہوا. وہ اللہ کے بندو، اگر موسیقی دھنیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو قرآن پاک بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈس آن اس کہ ہم بچوں کو کیا ٹرانسفر کرنا چاہ رہے، خیر یا شر. تو ماں باپ کا رول بہت 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 بڑا ہے. حالت حمل میں بھی عورت کا رول بہت بڑا، ولادت کے فوراً بعد بھی بہت بڑا، اور ابتدائی 2 سال دودھ پلانے کی مدت کا عمل بہت بڑا. اور اب دونوں یعنی ماں باپ کا رول بہت بڑا ہے. اب ہم نے یہ تیسری بات کر لی. پہلی بات کیا تھی؟ حرام سے بچانا. دوسری بات کیا تھی؟ خود نافرمانی سے بچنا. تیسری بات کیا تھی؟ خود باعمل بن کر ان میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہیں بنیادی اعمال کرنے کے اعتبار سے جن پر آج ہماری توجہ بہت کم ہے. اور 1 سال کا بچہ بھی کسی ڈے کیئر سینٹر میں ہم نے ڈپازٹ کرا دیا، 2.5 سال کا ہو گیا تو وہ صبح 6 بجے مانٹیسری جائے گا، پھر جناب وہ کوچنگ بھی ہو جائے گی، اس کی پھر ٹیوشن بھی ہو جائے گی، پھر اس کو تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ جم بھی جائے گا، واپس آئے گا تو اسے ٹیلی ویژن بھی دیکھنا ہے، LCD بھی دیکھنی ہے، اسمارٹ فون بھی دیکھنا ہے. ماں کدھر ہے؟ باپ کدھر ہے؟ وہ آؤٹ ہو گیا. تو اگر پہلے بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، 5 پارے چھوڑے یاد ہو گئے تھے، تو اب وہ ڈانس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہی ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب وہ گانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور پھر اگر میں کارٹونز کے نام نہیں لینا چاہتا، بڑے مشہور کریکٹرز ہیں، ان کو دیکھ کر پھر وہ چوری کرنا بھی کیا کیا سیکھ رہے ہیں. یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو خالی بات ہے. ابھی کل کی بات ہے ناظرین، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. کل ہی ایک کلپ مجھے دیکھنے کا موقع ملا.
اور بدنصیبی کی بات یہ ہے، میں تو اسے بدنصیبی کہوں گا، کہ جنہوں نے وہ شیئر کیا تھا وہ میرے یونیورسٹی کے زمانے کے سینئر تھے اور میری خاتون ہیں، دوست تھیں، دوست ان معنوں میں کہ ٹیچر سب ساتھ تھے، تو کلیگس تھیں۔ انہوں نے اپنی نواسی کی جو 4 سال کی ہوگی یا ہارڈلی 5 سال کی ہوگی، ایک گانا لگایا ہوا تھا ڈیک پہ اور بچی ڈانس کر رہی تھی، انہوں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے فیس بک پہ ڈالی ہے۔ ایک وقفہ لوں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے نواسی ہے، پوتی ہے، جو بھی ہے، 4 سال کی بچی ہے، گانا لگایا ہوا تھا، اسے شوٹ کیا ہے باقاعدہ، اس کا ڈانس جو ہے وہ ڈالا ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ نانی، دادی، ماں جو ہیں وہ یہ شکایت کریں گے ہماری بچی نافرمان ہو گئی، ہماری ہاتھوں سے نکل گئی ہے، ہماری بات نہیں سنتی۔ ہاتھوں سے نکالنے کا عمل تو شروع ہو چکا ہے بھائی، آپ جو ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ ہوگا، وہی آؤٹ پٹ نکلے گا۔ اب دیکھیے، آپ بھی فیملی والے ہیں، ہم بھی فیملی والے ہیں، آپ ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ پوتے پوتیوں نواسیوں والے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری کیا اقدار تھیں؟ آج ہی بچے کی بسم اللہ ہے، آج ہی پورا خاندان جمع کریں، بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہا ہے۔ ہاں، اپریسیشن تھی۔ اچھا جی، تکمیل قرآن ہو گئی، قرآن کی تقریب ہو رہی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، بچے کا اچھا رزلٹ آیا، سر آنکھوں پر ہی اچھی بات ہے۔ اچھا جی، بچے نے اتنی صورتیں یاد کر لیں، بچے کو اتنی احادیث یاد ہو گئی۔ ہمارا بچہ اقبال کا کلام بڑا اچھا پڑھتا ہے، ہمارے بچے نے اتنے ترانے یاد کر لیے۔ میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، ہمارے بچے کو ماشاءاللہ پاکستان اسٹڈیز میں یہ چیز سمجھ آئی، یہ پاکستان کے بارے میں دیکھو اسپیچ دے رہی ہے، اسپیچ دے رہا ہے۔ اچھا جی، اس کو مخلوق خدا کے بارے میں جو خدمت کا جذبہ ہے اس کے اندر بڑا اچھا ہے، اور اس نے کچھ چیزیں ایسی کی کہ جس سے ہمارا بھی دل کیا کہ اس کو ہم اپریشیٹ کریں۔ بھئی یہ سب باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آج کیا اپریشیٹ ہو رہا ہے؟ ہماری بچی مووز دکھا رہی ہے، ہماری بچی ڈانس کر کے دکھا رہی ہے، ہمارے بچے ناچ کر دکھا رہے ہیں، ہمارے بچے کود کر دکھا رہے ہیں۔ اینول فنکشن ہوا اسکول کے اندر، ہمارے بچوں نے ڈانس کر کے دکھایا، کیا مووز دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر یہی ہوگا، کل آپ کو بھی وہ موو کرے گی، گھر سے چلا کر باتیں بھی کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد آیا، ابھی پچھلے کچھ عرصے کی بات ہے، کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے کی بات ہوگی، میری پوتی، دادا ہاتھ ایسے کریں، دادی ہاتھ ایسے کریں، کر دیا، ایک شاپر اٹھا کے ہاتھ پہ رکھا یوں، اور کہنے لگی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں بھی بیٹھا ہوتا وہ ہکا بکا، یہ کیا کہا؟ کہ بیٹے کہاں سے سیکھا؟ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ کا ہاتھ نیچے والا، میرا ہاتھ بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کھیل کود، ہاں، کھیل کود میں بھی یہ چونکہ مولوی صاحب جو ہیں وہ سپارہ پڑھانے کے بعد ہمیشہ ایک حدیث جو ہے یاد کرا کے جاتے ہیں، تو اسے کئی حدیثیں اس طرح کی یاد ہے، تو یہ اس نے عملاً کر کے دکھایا کہ صاحب یہ، تو میرے لیے مجھے حیرت ہوئی۔ نہیں، اپریسیشن ہونی چاہیے، اس بچے کی بھی ہونی چاہیے اور اس کے استاد کی بھی ہونی چاہیے، اور شیئر ہونا چاہیے اس چیز۔ ہاں، تو اسی لیے شیئر کیا کہ کوئی بڑائی بیان کرنے کے لیے ایسی یہ شیئر کیا۔ پھر یہ کہ ایک آدھ لفظ میں نے منع کیا کہ بیٹا ایسے ہی یہ جملہ نہیں، آئندہ نہیں کہنا، یہ بہت بری بات ہوتی ہے، اچھی بات نہیں ہے، سمجھ گئی۔ اتفاق سے وہ میرے ہی منہ سے نکل گیا کچھ دن کے بعد، میں ٹھہرا ہوتا تو کچھ دن کے بعد میرے منہ سے نکلا، دادا یہ تو بہت بری بات ہے، سوری کریں، سوری۔ ان کے کیا ہوا؟ آپ نے یہ بولا، یہ تو نہیں بولتے نا، بری بات ہوتی ہے، آپ نے منع کیا تھا۔ تو وہ الٹے ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو بچوں کی اصل میں تربیت جو ہے وہ کھیل کھیل میں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، پریکٹیکل کر کے انہیں حدیث جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ہاں بھی اس طرح کے رواج لگے نا، ہمارے بچے جو ہیں بہت ذہین اور بہت سمجھدار ہوں گے۔ اب اس آپ کے مشاہدے اور اس تجربے کو بیان کرنے سے کچھ دریچے گفتگو کے لیے کھل رہے ہیں۔ پہلا، ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول، جی، بہترین ٹیوٹر، بہترین کوچنگ سینٹر، بہترین آن لائن ایپس یا آن لائن جو بھی فیسلٹیز ہیں، بہترین گیجٹس، ٹک 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 سب کچھ۔ کیا اپنے بچوں کی اقدار اور تربیت اور دین کی تعلیم کے لیے بہترین کوئی صاحب یا کوئی صاحبہ، کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی فیسلٹی ارینج کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ دادا اور آپ کی اہلیہ بچی کی دادی
تو یہ بچی نے آ کے دادا دادی سے شیئر کیا. یہ ہمارا فیملی فیبرک ہے. فیملی فیبرک ہے. دیکھیے جو باپ ہوتا ہے اس پر معاش کی بھی ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ کافی وقت اس کا گھر سے باہر گزرتا ہے. اور دادا دادی ایک اپنی عمر گزار چکے ہوتے ہیں, ایک درجے میں ریٹائرڈ لائف ہوا کرتی ہے, مگر وہ زندگی پورے تجربوں سے بھری ہوئی ہوتی. تو ایک نیچرل وہ پہلو ہے کہ ایک درجے کی کمی وہ اللہ دادا دادی کے ذریعے سے پوری کروا رہا ہوتا ہے, اور بہت بیسک باتیں بچے اپنے دادا دادی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جس کو ہم بعض لوگ جوائنٹ فیملی کہتے ہیں, بعض لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں فل فیملی. یہ 3G جو ہے نا, 3G یہ فل فیملی ہے بیسکلی. اور اس سے ایک بچے کو اور پروٹیکشن ملتی, ماں باپ کی بھی ملتی ہے, دادا دادی کی ملتی ہے, بہن بھائی بھی ہوں گے, چچا بھی ہوں گے ہو سکتا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ وہ پورا ایک فیملی فیبرک ہے جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمایا. اور خوبصورت بات قرآن حکیم پہلے بھی ہم نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنین بیٹے بھی دیے, وحفدہ اور پوتے بھی عطا کیے. پہلے نہیں سمجھ آتی تھی, اب سمجھ آ رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادا دادی کا رول بھی گھر میں کتنا بڑا ہوا کرتا ہے. اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ نفسیاتی سی بات ہے کہ دادا دادی نسبتاً زیادہ وقت گھر میں دیتے ہیں, ممکن ہے دینا ان کے لیے. ظاہر ہے بچی کا باپ جو مصروف ہوگا, ماں گھر کے کاموں مصروف ہوگی. یہ ظاہر ہے اس ایج گروپ کے نانی نانا دادی دادا ہوں گے, نماز روزے کے پابند ہوں گے, تلاوت کرتے ہوں گے, اعمال ان کے مطلب اس عمر میں آ کے تو صحیح ہو ہی گئے ہوں گے تو مجھے معاف کیجیے گا, تو صحیح ہو گئے ہوں گے. بچے آبزرو کرتے ہیں اس ساری چیزیں. جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو, میں نے دیکھا ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, جب میری اہلیہ کھڑی ہوتی ہیں, میں کھڑا ہوتا ہوں, وہ چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اسی طرح دوپٹہ لپیٹ کے آ کے, اور پیچھے آتا نہیں ہے نماز پڑھنا بھی بہت چھوٹی, لیکن کھڑے ہو کے سجدے بھی کر رہی ہیں, اٹھ بھی رہی ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں بیٹھ کے. اچھا لگتا ہے دیکھ کے, خوشی ہوتی, کہتے ہیں چلو کچھ تو ہو رہا ہے نا, خود سے کر رہے ہیں. دیکھیے آج دنیا کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. میٹاورس, ایک آرٹیفیشل دنیا جس کا احساسات, جذبات, تعلقات, رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بالکل آرٹیفیشل دنیا میں, یہ آپ گوگلز لگا لیں فلاں فلاں, اور آپ ایک آرٹیفیشل دنیا کے اندر چلے جائیں, کچھ فیلنگز آپ کو مل جائیں گی, مگر کیا جو ایک باپ کا لمس ہے, ایک ماں کا لمس ہے, سر پہ دادی کا ہاتھ ہے, سر پر دادا کا ہاتھ ہے, اور بیٹھ کر گپ شپ ہے, گفتگو ہے, دادا دادی اپنے تجربات کو شیئر کریں, ماں باپ اپنے تجربات کی بنیاد پر اولاد کے ساتھ ڈسکشن کریں. اچھا ایک اور پہلو بھی ہے, ایک بچہ اسکول گوئنگ ہے اور اس کے ہم عمر بچے 8 سال والے 9 سال والے, اتنا ہی وہ سوچ پاتا ہے, اور ٹیچر کی بھی مجبوری کہ ان کو اسی لیول پر پڑھائے. مگر جو بچہ اپنے والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ وقت گزارے گا, دادا دادی کے ساتھ گزارے گا اور ڈسکشن میں رہے گا, اس کا IQ لیول ان بچوں سے اوپر ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اچھے IQ لیول بھی اوپر ہوتا ہے, اور زبان کا پروسیس بھی اوپر ہوتا ہے. بالکل بڑے بڑے جملے بولتے ہیں, بڑی باتیں بولتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو فزیکلی بھی وقت دو, اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو. اب اس پڑھنے سے جب دادا بیٹھ کے پڑھوا رہا ہوگا, باپ بیٹھ کر پڑھوا رہا ہوگا, تو اس بچے کا IQ لیول بھی, زبان کا لیول بھی, تہذیب کا لیول بھی, نالج کا لیول بھی, غور فکر کا لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا. ہم پڑھتے ہیں بھائی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے بزرگوں نے 8 سال میں اتنی کتابیں پڑھ لی, 12 سال میں یہ سب کچھ ختم. گھر کا ماحول ایسا, گھر کا ماحول تھا, گھر میں ڈائریکٹلی ان کو جو ہے وہ. اچھا یہی دیکھیں, جن لوگوں کا گھر کا ماحول ادبی ہوتا ہے, ان کے یہاں سے زیادہ تر ریب پیدا ہوتے ہیں. کہ شاعرانہ ماحول ہوتا ہے, شاعری ہوتی ہے, ماں باپ میں کوئی شاعر وائر ہوتا ہے, تو شاعر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر گوئی ہوں گے تو, اور جہاں, اور یہ فیکٹ ہے, جس گھر میں گانے بجانے کا معاملہ تھا, وہاں کے بچے عموماً جو ہے اس میں ماسٹر ہوتے ہیں. جن گھروں کا ماحول جو مولویانہ ہوتا ہے, مولویانہ میں کوئی طنز میں نہیں کہہ رہا, دینی ہوتا ہے, وہاں سے بچے بھی جو ہے ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں, وہ نکلتے ہیں. گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے, ہماری نسل ویسی نکلتی. تو تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا بہت ضروری ہے. جی, یہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بڑی قیمتی باتیں. اب لوگ کہیں گے باتیں تو تم لوگ بڑی اچھی کر رہے ہو بھائی, تو کوئی عمل وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب تحدیث نعمت کے طور پر ہم شیئر کر لیتے ہیں. تحدیث نعمت کا مطلب وَأَمَّا
بنعمت ربک فحدث، آپ کے رب نے جو نعمت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیجئے۔ تو ایک شیئرنگ کے طور پر کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی ہمیں سمجھایا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ اجتماعیت سے منسلک ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کا پورا نظم ہے، روزانہ کے تو معمولات ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر تمام گھر والوں کو بٹھا کر باقاعدہ تعلیم کا حلقہ، خواتین بھی بیٹھیں گی، بچیاں بھی بیٹھیں گی، بچے بھی بیٹھیں گے، چھوٹے بچوں سے ہم نعت بھی سن لیں گے، نعت شریف سنیں گے، حمد سنیں گے، نشید سنیں گے، تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، اور تھوڑی سٹوری کو سن لیں گے۔ ذرا بڑے بچے ہیں تو وہ کچھ آداب پڑھ کر اور بڑے بچے ہیں وہ احادیث پڑھ کے سنائیں گے، سیرت کا مطالعہ کر کے بتائیں گے، اہلیہ اگر ہوں گی تو وہ اپنے حصے سے قرآن پاک کا کوئی ترجمہ تشریح پڑھیں گی، میں اپنے پاس سے کچھ۔ یہ 1-1.5 گھنٹے کی ہفتے وار باقاعدہ نشست ہوتی ہے۔ روز کے معمولات الگ ہیں، چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نماز فجر کے لیے لے کر جانے کا معمول الحمدللہ، گھر پر نہیں ہے تو بچوں کو طے شدہ ہے کہ میں باجماعت نماز میں جانا ہے الحمدللہ، شام کو بیٹھ کے سب کا پوچھنا بھی کہاں تک آپ نے آج حفظ کر لیا، کہاں تک آپ کا یہ معاملہ ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہمارے اکثر بچے ہوم اسکولنگ پر ہیں اور پراپر ان کی ایجوکیشن کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک تو بہت ساری فٹیگ سے وہ بچے ہوئے ہیں، اور اقدار کے معاملات بھی اللہ کی توفیق سے بہتر ہیں، اور وہ جو ماں باپ کے ساتھ وقت گزار کر بچہ سیکھتا ہے، جو اس کی لرننگ ہوتی ہے، اس کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا۔ ہم اصل میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ماں بھی کمانے میں لگی ہوئی ہیں، باپ بھی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے معاشی تنگیاں ہماری بڑھ گئی ہیں، اور وہ اس لیے بڑھ گئے کہ ہم نے اپنے جو ہے لیول جو ہے زندگی سوسائٹی میں رہنے کا لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا اور بڑھانا شروع کر دیا، اس لیے معاشی تنگیاں پیدا ہو گئیں، 2 نوکریاں کر رہے ہیں، نہ باپ میسر ہے نہ ماں میسر ہے، بچے کو اٹھایا ڈے کیئر میں ڈال دیا، دودھ پلانے سے یا تو فیشن میں اوائڈ کر رہے ہیں یا مجبوری میں اوائڈ کر رہے ہیں، فیڈر دے دیا اٹھا کے، ظاہر ہے پھر اس کے نتائج تو یہی نکلنے ہیں نا جو نکل رہے ہیں۔ اب مجبوری ہے کہ یہاں سے ایک نئے موضوع کا آغاز ہوتا ہے سوسائٹی کے، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگر زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث مبارک مکمل، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور تربیت اولاد کے ذیل میں اس کا بنیادی اولاد کو دلوانا یہ بھی ماں باپ بالخصوص باپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔